أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. سورہ مبارکہ مریم ورس نمبر 33، جس میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے والسلام علیہ یوم ولدت. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ماں کی گود میں اور ماں کے ہاتھوں میں ہیں. اپنی 7 کوالٹیز گنوانے کے بعد خالق کائنات کے ایک اعلان کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. اپنے کردار کے 7 نمونے پیش کیے اور اس کے بعد فرمایا والسلام، اور سلامتی ہے علیہ مجھ پر، اور اے دنیا والو سلامتی ہے مجھ پر، یوم جس دن ولدت میں پیدا ہوا، و یوم اور جس دن اموت مجھے موت آئے گی، و یوم اور جس دن ابعث اٹھایا جاؤں گا میں حیاً زندہ کر کے، اور جس دن مجھے دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. سو اس پوری آیا کا ترجمہ اس طرح سے بنتا ہے، سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا، اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اعلان، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں بعد میں کل تذکرہ کروں گا اس سے اگلی آیا ورس نمبر 34 کے اندر، کہ یہی مضمون اسی سورہ کی آیا نمبر 15 ورس نمبر 15 میں بھی ہم پڑھائے ہیں، اور یہ گزر چکا ہے وہاں پہ. وہاں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی اعلان تھا، البتہ پروردگار کی طرف سے اور پروردگار کی زبانی اور خالق کائنات کی طرف سے وہ اعلان کیا گیا تھا. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں حکم خدا سے یہ اعلان کر رہے ہیں. لہٰذا ایک تھوڑا سا فرق ہے جس کو انشاءاللہ تعالی ہم کل بیان کریں گے کہ یہاں تھوڑا سا صیغے کا فرق کیوں آیا ہے. وہاں حضرت یحییٰ کی سلامتی کا اعلان خالق کائنات نے کیا، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سلامتی کا اعلان خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی زبان اطہر سے کر رہے ہیں. یہ فرق کیوں ہے؟ البتہ بات دونوں جگہ پہ 3 دنوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور یہاں ورس نمبر 33 میں یہ جو بات ہو رہی ہے، ان دنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سلامتی کی بات کی گئی ہے کہ ان 3 دنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سلامتی ہے. تو اس کا مطلب، سلامتی کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ان دنوں میں تھریٹس ہیں، اور ان تھریٹ سے ہی سلامتی کی بات کی جا سکتی ہے، وگرنہ جہاں حالات معمول کے مطابق ہوں اور وہاں سیکورٹی کی کوئی بات ہی نہیں ہے، وہاں سلامتی یعنی سیکیور ہونا، سیکیورٹی مل جانا. ان 3 دنوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خاص طور پہ جو سیکیورٹی مل رہی ہے، سلامتی مل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان 3 دنوں میں تھریٹس ہیں، تو تبھی ان کے بارے میں اس سلامتی کا اعلان کیا گیا ہے. وہ 3 دن کون سے ہیں اور ان 3 دنوں میں تھریٹس کون سے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بھی اس آیا کے ضمن میں ڈسکس کریں گے. پہلی بات کہ وہ 3 دن کون سے ہیں کہ جس میں انسان کو تھریٹس ہوتے ہیں اور جس میں انسان پریشان حال ہوتا ہے، یا میں یوں کہوں کہ انسان کی زندگی کے سب سے پریشان دن کون سے ہیں. وہ 3 دن ہیں، اور یہ وہ 3 دن ہیں کہ جب انسان ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہو رہا ہوتا ہے، ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہو رہا ہوتا ہے. اور ہم نے ایک اور سیریز میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ دنیا میں انسان 4 عالم یا 4 دنیاؤں میں زندگی گزارتا ہے، ہر کوئی. ان میں سے پہلا عالم مختصر، دوسرا عالم نسبتاً اور عموماً بڑا ہوتا ہے، تیسرا عالم ان دونوں عالموں سے اور ان دونوں دنیاؤں سے زیادہ بڑا، اور چوتھا عالم تو اور چوتھی دنیا تو ان دنیاؤں کی نسبت بے تحاشا اور نہایت ہی زیادہ بڑی ہے. اور ظاہر ہے یہ 4 عالم ہے تو 3 مرتبہ انسان ٹرانسفر ہوتا ہے. پہلی مرتبہ پہلے عالم سے دوسرے عالم میں ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ پہلا ٹرانسفر ہے. دوسری مرتبہ وہ دوسرے عالم سے تیسرے عالم میں ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ اس کا دوسرا ٹرانسفر اور دوسرا انتقال ہے. اور تیسری مرتبہ وہ تیسرے عالم سے چوتھے عالم اور چوتھی دنیا میں ٹرانسفر ہوتا ہے، یہ اس کا تیسرا ٹرانسفر یا تیسرا انتقال ہوتا ہے. تو وہ 3 دن جو ہیں انسان کے جو انتقال کے ہیں، پہلا دن کہ جب انسان شکم مادر سے دنیا میں آتا ہے، یوم ولدتو، پہلا دن جس دن انسان پیدا ہوتا ہے.
دوسرا دن کہ جب انسان کی زندگی کا سب سے مشکل ترین مرحلہ اور لمحہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا، وہ ہے وہ یوم اموت ہو، جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کر عالم موت اور عالم برزخ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، عالم قبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، موت جب اس کو آتی ہے۔ اور تیسرا دن جب اس کی زندگی کا سب سے بڑا مشکل دن ہوگا، وہ ہے وہ یوم ابعث حیا، جب انسان قبروں سے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ ایک فرق ان چیزوں کا میں بیان کر چکا کہ نسبتاً پہلا عالم چھوٹا ہوتا ہے، 9 مہینے پہ تقریباً مشتمل۔ دوسرا عالم عموماً اور نسبتاً بڑا ہوتا ہے، کسی کے لیے ممکن ہے وہ چھوٹا بھی ہو، کوئی شخص اس دنیا میں 9 مہینے سے کم زندہ رہے، لیکن عموماً عام طور پہ جنرلی بڑا ہوتا ہے، اس 9 مہینے سے کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو عالم ہے، یعنی کہ عالم قبر اور عالم برزخ، وہ اس دنیا سے کئی گنا بڑا، اور آخرت کا جو عالم ہے اور میدان محشر اور جنت و جہنم کو جو ملنے کا بعد کی زندگی ہے، وہ ان ساروں سے بڑی ہے۔ ایک فرق ان چاروں عالم اور چاروں دنیاؤں میں یہ ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ جب انسان 3 مرتبہ ٹرانسفر ہوتا ہے، تو پہلی مرتبہ جب ٹرانسفر ہو رہا ہے تو اس کو تھریٹس تھوڑے کم ہیں یا خطرہ تھوڑا کم ہے۔ خطرہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا جب وہ دوسری مرتبہ ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے، تو جتنا زیادہ پریشانی کا دن وہ والا ہوتا ہے، اتنا ولادت والا دن اتنی پریشانی کا نہیں ہے۔ سو ولادت کا دن بھی تھریٹس کا دن، پریشانی کا دن، مشکلات کا دن انسان کے لیے کیسے، میں انشاءاللہ تعالی عرض کرتا ہوں۔ لیکن یہ پریشانی، یہ مشکلات جو ہیں وہ اتنی بڑی نہیں ہیں جتنی پریشانی اور جتنی مشکلات دوسری ٹرانسفر یعنی موت والے دن میں ہوں گی۔ اچھا، موت کا مرحلہ بڑا مشکل اور بڑا پریشانی کا مرحلہ ہے اور بڑا مشکل دن ہے، مگر یہ دن اتنا پریشان کن اور اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ قبروں سے دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کا مرحلہ ہے۔ یہ دوسرا فرق۔ پہلا انتقال نسبتاً اتنا مشکل اور اتنا جو ہے وہ پرابلمیٹک نہیں ہے، آپ کہہ لیجئے، جتنا دوسرا انتقال ہے، اور دوسرا انتقال جس قدر مشکل ہے، تیسرا انتقال اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل اور پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ 3 دن جو ہیں، ان کے خطرات اور تھریٹس کے بارے میں بات کی گئی۔ ان 3 دنوں کے تھریٹس کیا ہیں؟ پہلے دن کا خطرہ کیا ہے؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، کہ میرے اوپر سلامتی ہے اور مجھے اللہ خالق کائنات نے اس دن کے تھریٹ سے محفوظ رکھا ہے جب میں اس دنیا میں آتا ہوں۔ یاد رکھیے، یہاں کہا ایک دن گیا ہے، لیکن مراد پوری دنیا اور پورا عالم ہے۔ لہذا یوم ولدتو سے مراد یہ ہے کہ ولادت کے بعد کی زندگی اور ولادت کے بعد کی دنیا اور ولادت کے بعد کا جو عالم ہے وہ مراد ہے۔ یہ عالم تھریٹس میں گھرا ہوا ہے، خطرات میں گھرا ہوا ہے، آزمائشوں میں گھرا ہوا ہے، امتحانات میں گھرا ہوا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں مجھے خالق کائنات کی طرف سے سلامتی نصیب ہے اور میرے اوپر ان تھریٹس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو ہم دنیا گزار رہے ہوتے ہیں، تو تھریٹ کس چیز کا ہے؟ اس کے لیے ہم سورہ الاحزاب کی ورس نمبر 72 پڑھیں گے کہ ہمیں تھریٹ کسی اور سے نہیں، اپنے آپ سے ہے۔ انسان کے لیے خطرہ وہ خود ہے۔ اور پھر میں مثال دیتا ہوں، میں آپ کے سامنے کاظم کمیل بات کر رہا ہوں۔ کاظم کمیل کے لیے خطرہ میرا پڑوسی نہیں ہے، میرا بھائی نہیں ہے، میرا ریلیٹیو نہیں ہے، میرا دوست نہیں ہے۔ کاظم کمیل کے لیے خطرہ کاظم کمیل خود ہے۔ یعنی انسان کے لیے خطرہ انسان خود، اور ہر شخص اپنے لیے خود اپنے لیے خطرے کا سبب بنتا ہے۔ کیسے؟ سورہ الاحزاب ورس نمبر 72 میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنی امانت کو آسمانوں پہ بھیجا کہ وہ ہماری امانت کو قبول کر لیں، پھر زمین کو دیا، پھر آفر کیا، پھر اسی طریقے سے ہم نے پہاڑوں کو آفر کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، لیکن ان ساروں نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ کیوں انکار کر دیا؟ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، وہ اس امانت سے ڈر گئے، پیچھے ہٹ گئے کہ پروردگارا ہم اس امانت کو اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، ہم اس امانت کو رکھنے کے قابل نہیں ہیں، لہذا تو ہمیں اس امر سے محفوظ فرما، مامون فرما، اور تو ہمیں اس کام سے معاف فرما۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسان، پروردگار کہتا ہے جب ہم نے یہ امانت بھیجی، وہ اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر گئے، لیکن انسان نے اٹھا لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، وہ بڑا ظالم بھی ہے، بڑا جاہل بھی ہے۔ اس امانت کو اٹھا کے اس امانت میں خیانت کرتا ہے، اپنی یہ دنیا بھی برباد کر بیٹھتا ہے، اپنی آخرت بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ سو اس دنیا میں انسان کو جو تھریٹ ہے وہ کس چیز سے؟ اپنے آپ سے۔ اچھا، کس چیز کا تھریٹ ہے؟ اس امانت میں خیانت کرنے کا۔ اچھا، یہ امانت کیا ہے؟ میں بہت مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ مجھے اور آپ کو اس دنیا میں جو سب سے بڑا تھریٹ ہے اور جو سب سے بڑا خطرہ ہے، ہم اس سے آگاہ ہو جائیں۔ اس امانت کا نام کیا ہے؟ اس امانت کا نام ہے اختیار اور مرضی۔
اور تھریٹ اور خطرہ بھی اسی چیز سے ہے. یعنی خالق کائنات نے، میں بہت سمپلی اس آیا کا اگر آپ کے سامنے ترجمہ یہ کروں تو خالق کائنات نے اپنی ساری مخلوقات کو جمع کیا اور ان تمام مخلوقات کو مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو تم ساری میری مخلوقات ہو، تم میں سے صرف ایک مخلوق کو میں اختیار کا مالک بنانا چاہتا ہوں، مرضی کا مالک بنانا چاہتا ہوں. جو اس کی مرضی ہوگا وہی کرے گا اور اس کے اختیارات اتنے دے دوں گا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے زندگی کو چلا سکے گا. تم میں سے کون ہے جو اس مرضی کو اٹھائے گا؟ البتہ ایک شرط ہے میری کہ ایک وقت تک میں اس مرضی اور اختیار کا تمہیں مالک بناؤں گا، اور پھر جب تمہیں اپنی طرف بلا لوں گا مرنے کے بعد پھر تمہاری اس ایک ایک مرضی اور ایک ایک اختیار کا تم سے جواب لوں گا کہ کس موقع پہ تم نے اپنے مرضی کا کیسے استعمال کیا اور کس موقع پہ تم نے اپنے اختیارات کو کہاں اور کس طرح سے استعمال کیا. اور یہ میری شرط. البتہ جب میں پوچھوں گا تو پھر اس کے بعد اگر اختیارات اور مرضی کا صحیح استعمال ہوا تو ایسا انعام دوں گا کہ کسی مخلوق کو ایسا انعام میں نے نہیں دیا آج تک، اور اگر اس مرضی اور اختیار کا غلط استعمال کیا تو پھر ایسا عذاب دوں گا کہ تم میں سے کسی اور مخلوق کو اس طرح کی سختی، آزمائش اور عذاب اور تکلیف نہیں دیکھی ہوگی کسی اور مخلوق نے. سو تم میں سے کون ہے میری مخلوقات جو میری اس امانت کو لے لے اور پھر اس کے حساب کے لیے آمادہ کر کے مجھے اس کا حساب دے دے. قرآن خود کہتا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے یہ پڑھی کہ آیا پڑھی ہے کہ السماوات، آسمان بڑا وسیع و عریض اور بڑا بلند ہے. قرآن کہتا ہے اتنا اونچا، بلند اور وسیع و عریض آسمان کانپ گیا، ڈر گیا اور کہنے لگا پروردگارا تو مجھے معاف کر، میں یہ تیری یہ امانت نہیں اٹھا سکتا. یہ زمین کتنی وسعتوں کی مالک اور کتنی پھیلی ہوئی اور کتنا بوجھ برداشت کرنے والی، خزانوں سے مالا مال زمین ڈر گئی، رک گئی اور کہنے لگی پروردگارا میں اس آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکتی. یہ اتنے بڑے بڑے جو ہے اتنے وسیع اور بڑے بڑے پہاڑ اور اتنی بڑی جسامت والے اور اتنے بھاری بھاری پہاڑ جو ہیں وہ بھی ڈر گئے اور وہ اشفقنا اور ڈر کے کانپ گئے اور پروردگار سے کہا پروردگار ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے ہیں. یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے علامہ سید ابو الاعلی مودودی نے. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ ساری مخلوقات ڈر رہی تھیں، کانپ رہی تھیں اور زمین و آسمان اور ہمالا جیسے پہاڑ بھی معذرت کر رہے تھے تو وہاں ایک 5-6 فٹ کی ایک مخلوق کھڑی ہوئی جس کو ہم انسان کہتے ہیں، اور وہ پھر اس حالت میں وہ کہتی ہے پروردگارا یہ جو ہے تمہاری طرف سے دی جانے والی امانت، یہ مرضی کا مالک بننا اور اپنی اختیارات سے اپنی مرضی سے اختیار کا چیزیں زندگی میں کر لینا، میں اس کو اٹھانے کے لیے تیار ہوں. تو خالق کائنات نے پھر اس سے پوچھا کہ دیکھو تم اپنی جو چیز لینا چاہ رہے ہو اس میں اس حد تک مرضی اور اختیار کا مالک بناؤں گا کہ اس حد تک طاقتور بنا دوں گا تمہیں کہ میری خدائی میں رہتے ہوئے تم اپنی رضا سے، اپنی مرضی سے، اپنی رغبت سے چاہو تو میرا بھی انکار کر دینا اور چاہو تو میری اطاعت کر لینا، چاہو تو میرے خلاف بغاوت کا جھنڈا لے کے اٹھ جانا. یہ آزادی دے کر میں گویا یوں، علامہ مودودی لکھتے ہیں کہ میں یوں چھپ جاؤں گا کہ گویا میں کہیں موجود ہی نہیں ہوں، اور اس آزادی کو عمل میں لانے کے لیے میں سارے اختیارات تمہیں دے دوں گا، ساری قابلیتیں دے دوں گا اور بے شمار اپنی مخلوقات کے اوپر تمہیں اپر ہینڈ دے دوں گا، بالادستی دے دوں گا. تم جو کائنات میں ہنگامہ برپا کرنا چاہو گے کر سکو گے، لیکن پھر ایک خاص وقت پر جا کر اس کا حساب لوں گا. جس نے میری بخشی ہوئی آزادی کا غلط استعمال کیا اسے سزا دوں گا، اور سزا وہ جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملی. اور اگر اس نے میری اس مرضی کو دینے کے باوجود میری فرما برداری کو اختیار کیا ہوگا تو اسے ایسی جزا اور ایسا ثواب اور ایسا بدلہ اور صلہ دوں گا کہ کسی اور مخلوقات کو میں نے نہیں دیا ہوگا. تو اب بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اس امتحان گاہ میں اترنے کے تیار ہے؟ یہ انسان اٹھا اور اس انسان نے کہا پروردگارا یہ چیز جو ہے وہ میں اس اختیار کو لینے کے لیے تیار ہوں. تیرے اس اختیار کو میرا وعدہ ہے، تیری اس ذمہ داری کو میرا وعدہ ہے کہ میں صحیح سے ادا کروں گا، تیری مرضی کے علاوہ اپنی مرضی کو کہیں استعمال نہیں کروں گا. لہذا پہلا دن کیوں مشکل ہے؟ کیونکہ انسان یہاں اپنی مرضی کا مالک بنتا ہے اور اختیارات کا مالک بنتا ہے. اگر وہ اپنی مرضی کو خداوند متعال کی مرضی پر ترجیح دیتا ہے اور وہ کرتا ہے جو اس کی ذاتی مرضی ہے بٹ خدا کی مرضی نہیں ہے، وہ کرتا ہے جہاں خدا راضی نہیں بلکہ وہ خود راضی ہے، تو یہاں سے وہ اپنے لیے ظلومن جہولا کا باعث بنتا ہے. وَسَلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ، ولادت کے بعد کا عالم. یہاں کی سب سے بڑا تھریٹ کس سے ہے؟ مجھے میرے اختیارات سے تھریٹ ہے.
میری اپنی مرضی سے تھریٹ ہے مجھے. اگر میں نے اپنے اختیارات اور اپنی مرضیوں کا صحیح استعمال کر لیا تو میں اور آپ بھی والسلام سلامتی پا لیں گے. لیکن اگر یہ تھریٹ ہم نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا اور ہم اس خطرے کو نہ بھانپ سکے اور اس خطرے کا شکار ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ وَيَوْمَ أَمُوتُ، دوسرا عالم اس سے بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا. سو دوسرا دن خطرے کا کون سا ہے؟ وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے. سو فرق یہ ہے کہ یوم ولدتو یعنی پہلا عالم امتحان گاہ تھا، امتحان کا یہ جو ہے وہ ایگزامینیشن روم جسے ہم کہتے ہیں وہ تھا، تب امتحان تھا. لیکن اب جب دوسرا دن آیا ہے، وہ یوم اموتو والا دن آیا ہے، اب دوسرے دن میں نتیجہ ہے اور نتیجے کا آغاز ہے. اب دوسرے دن کا تھریٹ کس چیز سے ہے؟ میرے اپنے ریزلٹ سے مجھے تھریٹ ہے، میرے اپنے نتیجے سے مجھے تھریٹ ہے، مجھے اپنے اعمال سے تھریٹ ہے آج کے دن. وہ یوم اموتو. اسی لیے ہم وہ جب فرشتہ جو ہے وہ قبر میں آتا ہے اور جس کے بارے میں ہم تلقین میں پڑھتے ہوتے ہیں کہ اذا اتاک الملکان المقربان من عند اللہ تبارک و تعالی فلا تخف ولا تحزن وقل فی جوابہما. یہ اب جواب کا مرحلہ شروع ہو گیا. قبر میں لٹا دیا ہم نے، موت ہو گئی، موت واقع ہونے کے بعد قبر میں لٹا دیا. اب جواب کا مرحلہ آ گیا. کس چیز کا جواب؟ اپنی مرضیوں کا جواب دو، اپنے اختیارات کا جواب دو کہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک عرصے تک مرضی بھی تمہاری چلے گی، اختیار بھی چلے گا، بٹ واپس آ کے مجھے اس کا جواب دینا ہے. اسی جواب کے لیے ہم قبر میں لیٹا کر اس میت کو، جنازے کو، اس مردے کو یہ سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس کا کندھا ہلا ہلا کے پڑھا رہے ہوتے ہیں. دیکھو آج جواب لیا جائے گا تجھ سے. اذا اتاک الملکان المقربان، اللہ کے دو فرشتے آئیں گے تیرے پاس. فلا تخف ولا تحزن، ڈرنا نہیں ہے، اس لیے کہ آج تم سے تمہارا وہ جو ہے وہ مرضیوں کا جواب لیا جانا ہے. وقل فی جوابہما، جب وہ تم سے سوال پوچھیں گے تو ان کا جواب یہ بنتا ہے، یہ جواب دینا. لہذا اب جواب کا مرحلہ ہے، اپنی مرضیوں کا جواب دینا ہے، اپنے اختیارات کا جواب دینا ہے. یہ مرحلہ جواب کا مرحلہ ہے. اس کو تھریٹ کس چیز سے ہے؟ کہ میرا جواب پراپر نہ ہو، میں اپنی مرضیوں کا صحیح جواب نہ دے سکوں. روایات میں ملتا ہے کہ جب اس سوال و جواب کے مرحلے کے لیے ہم انسان کو قبر میں لٹا کر سب لوگ واپس روانہ ہو جاتے ہیں تو جس کی بارگاہ میں یہ پہنچ چکا ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ مخاطب ہوتا ہے اس سے، اور اس سے کہتا ہے یا عبدی او امتی فقط بقیتا او بقیتے وحیدا فریدا، او میرا بندہ، او میری کنیز، آج تو اس قبر میں اکیلا اور تنہا رہ گیا ہے. واحباؤک ترکوک فی ھذہ الظلمہ، اور تیرے اپنے ہی تجھے اس اندھیری کوٹری میں اور اندھیرے گھر میں چھوڑ کے واپس چلے گئے ہیں. قد عصیتنی لاجلہم، جن کے لیے تو میری نافرمانیاں کرتا رہا، وہ آج تجھے اکیلا اور تنہا میرے دربار میں چھوڑ کر واپس چلے گئے ہیں. اور اب اپنی مرضیوں اور اختیارات کے جواب دے کہ اپنی مرضی کا کہاں اور کیسے استعمال کرتا رہا، اپنے اختیارات کو کہاں اور کس طریقے سے یوٹیلائز کرتا رہا. یوم اموت مشکل اس وجہ سے ہے، اور پھر اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں الموت باب الاخرہ، آخرت کا دروازہ کھل گیا ہے، جواب کا مرحلہ آگے. بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بڑی خوبصورت روایت مروی ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامتہ. عموماً ہم بیٹھتے ہوتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں جی لگتا ہے آخری زمانہ آ گیا ہے، قیامت بڑی قریب آ گئی ہے. مجھے یہ اس جملے میں کبھی کوئی لاجک نہیں نظر آئی، اس لیے کہ میرے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامتہ، جب بھی کسی کو موت آ جاتی ہے تو گویا کہ اس کے لیے اس کی قیامت کا آغاز ہو چکا ہوا ہے. تو قیامت آج سے 1000 سال بعد آئے یا آج سے اگلے لمحے آئے، مجھے تو اپنی قیامت نظر آ رہی ہے اپنی موت کے ساتھ. جب میں نے مرنا ہے میری قیامت کا آغاز ہو جائے گا، میرے سوال و جواب کے مرحلے کا آغاز ہو جائے گا. تو مجھے نہیں معلوم لوگوں کو کیوں قیامت دور نظر آتی ہے، مجھے چونکہ اپنی موت دور نظر نہیں آتی، اور ہونا یوں چاہیے. جب ہمیں اپنی موت دور نظر نہیں آئے گی تو قیامت بھی بالکل سامنے نظر آئے گی. موت اور قیامت کو ملا کے دیکھیے، الموت باب الاخرہ، موت قیامت کا دروازہ ہے، آخرت کا دروازہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ یہ فرمان جو آپ کے سامنے عرض کیا کہ من مات فقط قامت قیامت ہو، جو ہی آپ مرتے ہیں آپ کی قیامت کے مرحلے کا ایک لحاظ سے سمجھیے آغاز ہو گیا ہے. سوال و جواب کا ایک خاص سوال و جواب ہے جس کو انشاءاللہ ہم چاہیں کہ مستقبل قریب میں ایک سیریز کریں جس میں ہم تیسری دنیا کے حالات کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ڈسکور کریں، چونکہ وہ آلریڈی ڈسکورڈ ہے. ہماری لا علمی اور کم علمی ہے کہ ہم ان کو نہیں جانتے، وگرنہ ڈاکٹر علی شریعتی نے بڑا خوبصورت ایک جملہ اور بلکہ ایک کتاب لکھی انہوں نے کہ مستقبل کی تاریخ. وہ کہتے ہیں کہ ہسٹری ہمیشہ پاسٹ کی ہوتی ہے. یہ میرے اور آپ کے مذہب کا ترہ امتیاز ہے کہ ہمیں آنے والے مرحلوں کو بھی یوں بتایا گویا کہ جیسے ہم ہسٹری پڑھ رہے ہوں اور سارا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں.
تو وہ سارا مرحلہ عالم برزخ اور عالم موت سارا ڈسکورڈ ہے، روایات میں، تعلیمات محمد و آل محمد میں موجود ہے، جس کو جاننا چاہیے تاکہ انسان اپنے آپ کو آمادہ کر سکے۔ وَيَوْمَ أَمُوتُ، دوسرا مشکل دن، موت۔ اس چیز کو کس چیز نے کس بات نے مشکل بنا دیا ہے؟ جواب کے مرحلے نے مشکل بنا دیا، چونکہ اب میری جواب دہی شروع ہو رہی ہے اور اب میں جواب دینا شروع کر رہا ہوں۔ تیسرا مشکل دن، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، تیسرا دن خطرے کا یہ ہے کہ جس دن انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یہ خطرے کا دن کیوں ہے؟ چونکہ یہ بڑے نتیجے کا دن ہے، حتمی اور ناقابل تبدیل و تغیر نتیجے کا دن ہے۔ قبر میں پھر بھی آپ کا جو نتیجہ ہے وہ تھوڑا بہت تبدیل ہو سکتا ہے، اگر آپ پیچھے کار خیر کی اسباب چھوڑ آئے ہیں، اچھی اولاد چھوڑ آئے اور نیک اعمال کا کوئی ایسا وسیلہ چھوڑا ہے کہ جو آپ کی قبر میں آپ کے لیے نیکیاں بھیجتا رہے گا، تو میں بھی قبر کی پہلی رات میں نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو، مگر جب قبر کی آخری رات قیامت سے پہلے جو ہوگی اس میں نیکیوں کا پلڑا کافی وزنی اور بھاری ہو چکا ہو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کار خیر چھوڑیں، وہاں جو نتیجہ نکل رہا ہے اس میں تغیر ممکن ہے، تبدل ممکن ہے، تبدیلی ممکن ہے، لیکن قیامت اس بڑے نتیجے کا دن ہے اور حتمی اور ناقابل تبدیل نتیجے کا دن ہوتا ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اچھا، کتنا خطرناک ہے قیامت کا مرحلہ اور کیا خطرہ ہے اس دن؟ میں اس کے لیے قرآن مجید کی 2 آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سورہ حج کی پہلی اور دوسری آیت کو آپ ضرور پڑھیے اور بار بار پڑھا کیجیے، جس میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگو اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ، قیامت کی ہلچل، جب قبروں سے تم کھڑے کر اٹھا دیا جائے گا تمہیں اور میدان محشر کی طرف چل پڑو گے، شیء عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے، بہت بڑی بات ہے، چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے؟ یوم ترونھا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى۔ فرمایا تین مثالیں دیں، اتنا بڑا دن ہے قیامت کا، ویوم ابعث حیا، کتنا خطرناک دن ہے، کتنا بڑا آزمائش کا دن ہے کہ قرآن مجید میں سورہ الحج ورس نمبر 2 میں ارشاد ہو رہا ہے، یہ ایسا لمحہ ہے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، ماں جلتی ہے، جل کے مر جاتی ہے، غرق ہو جاتی ہے پانی میں، مگر اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے الگ نہیں کرتی۔ قیامت وہ واحد مرحلہ ہے جب کوئی بھی ماں، یہ صرف انسانوں کی بات نہیں کی گئی، کوئی بھی ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ماں ہے، اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ اور دوسری مثال میں فرمایا ایسا وقت کہ ہر حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور پھر فرمایا ایسا دن کہ تم لوگوں کو مدہوش دیکھو گے، حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے، بلکہ وہ دن ہی اتنا خطرناک ہے کہ تم دیکھو گے کہ لوگ جو ہے وہ نشے کی حالت میں ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وما ہم بسکارا، وہ نشہ نہیں، وہ خطرہ ہے، وہ اتنا خطرناک دن ہے کہ جس کی وجہ سے انسانوں کی یہ حالت ہو چکی ہوگی، ماں بچوں کو بھول جائے گی، حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، اور انسان بدہوشی اور بے ہوشی کسی کیفیت میں نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے وہ یوم ابعث حیا کے خطرات کے بارے میں سورہ المزمل ورس نمبر 17 میں جو آیا ہے وہ واقعتاً انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہے کہ یوم یجعل الولدان شیبا، وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ اللہ اکبر، اس سے زیادہ بہتر پریزنٹیشن اس دن کے خطرے کی نہیں ہو سکتی ہے۔ قیامت کا دن اتنا بڑا خطرے کا دن، اتنا مشکلات کا دن ہے کہ بچہ ایک اس قیامت کے مرحلے کے شروع ہوتے ہی بچے کا بچپنا ختم ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، بچوں کو بوڑھا کر کے رکھ دے گا۔ شہید دستغیب نے اپنی کتاب میں تفسیر نیشا پوری سے ایک واقعہ نقل کیا ہے اسی آیا کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بچہ صبح سویرے صحیح و سالم قرآن پڑھنے کے لیے مدرسے میں یا مسجد میں گیا یا کسی قاری صاحب کے گھر میں گیا، جہاں بھی وہ قرآن پڑھتا تھا، بالکل صحیح تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن وہ جب قرآن پڑھنے گیا تو ٹھیک تھا، واپس جب آیا ہے تو اسے بخار تھا، اور وہ شدید تیز بخار۔ وہ واپس گھر آتی وہ بستر پہ گر پڑا۔ جب اس سے وجہ پوچھی گئی کہ تم گھر سے گئے تھے، تم بالکل ٹھیک تھے، اور واپس آئے ہو تو اتنا تیز بخار اور تمہارے اندر ہمت نہیں ہے اور تم گرے پڑے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ آج میرے استاد نے مجھے سورہ المزمل کی یہ والی آیا پڑھائی ہے کہ جس میں ارشاد قدرت ہے کہ یوم یجعل الولدان شیبا، یعنی جس دن قیامت کا خوف بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ میں اسی دن کے خوف کی وجہ سے سخت پریشان ہوں اور مجھے بخار ہو گیا ہے۔ اتنا سخت دن۔ ہمیں اپنی زندگی کے لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس 3 دن، اور ان تینوں دن کے تھریٹس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اگر زندگی کے پہلے مرحلے میں انسان اپنی مرضی اور اپنے اختیارات کا صحیح اور درست استعمال کر سکے تو۔
جس انسان نے یوم ولدتو کو سنبھال لیا وہ یوم اموتو کو بھی سنبھال سکتا ہے، اور اس کے لیے انشاءاللہ آسان بھی ہوگا اور کامیاب بھی ہوگا، اور یوم ابعث حیا یعنی دوبارہ زندہ، قبروں سے زندہ ہونے کا مرحلہ بھی. ہاں کچھ مشکلات ایسی ہیں جس سے انبیاء بھی گزرتے ہیں ان مراحل کی، مگر اور میں عرض کر چکا ایک اور لیکچر سیریز میں کہ موت کی کچھ سختیاں اور مشکلات ایسے ہیں جسے تمام انبیاء اور صلحاء اور اولیاء اللہ بھی گزرتے ہوتے ہیں، مگر وہ ایسی ہے جیسے آپ کو شفا کے لیے بعض اوقات آپ ایسی دوائی کھاتے ہیں کہ جس کا ذائقہ ترش یا کڑوا ہوتا ہے. تو یہ 3 دن ہیں جن میں انسان سب سے زیادہ خالق کائنات کی طرف سے سلامتی کا اور رحمت کا محتاج ہوگا، اور جناب عیسیٰ اس آیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان 3 دنوں پہ خالق کائنات نے میرے لیے سلامتی کا اعلان کیا ہے. اور وہ کس طرح سے تھا، اور اس آیا کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے، انشاءاللہ تعالی ورس نمبر 34 میں ہم اس کو پڑھیں گے. دعا ہے خالق کائنات ہمیں ان ایام کی ہولناکیوں اور سختیوں سے محفوظ رکھے، اور ان تینوں دنوں میں ہمیں امان اور سلامتی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.